وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر پگھل جانا نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا۔ کس کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، اور ہر لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں۔ اللہ کی حقیقت، سرکار کی فضیلت، اللہ جانتا ہے سرکار جانتے ہیں۔ خدانہ یا سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں۔ میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اور رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، یہ شعر دیکھتے ہیں کون کون سمجھتے ہیں، تھوڑا سا گہرا ہے۔ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے۔ یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے۔ یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، اور خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا، باواز بلند کیجیے تاکہ مجھے آپ کی موجودگی کا احساس ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک یا خیر خلق اللہ۔ میلاد کانفرنس میں تشریف لانے والے تمام سامعین، انعقاد کرنے والے منتظمین، اس کے پیچھے محنت کرنے والے نوجوان، بزرگ، آپ سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا ان سب کی کاوشوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور بروز حشر حضور کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جب بندوں سے کلام فرمایا، بندوں سے جب کلام فرمانا چاہا، تو کہیں پر یہود و نصارہ سے کلام کیا تو فرمایا یا اہل الکتاب، اور اپنوں سے اور غیروں سے
مومنین سے اور غیر مومنین سے، مسلمین سے اور غیر مسلمین سے جب خطاب فرمانا چاہا تو پروردگار عالم نے ایھا الناس فرمایا۔ آپ حضرات میرے ایک ایک جملے کو غور سے سماعت کیجیے، پھر آپ کو جب نتیجہ نکلے گا تو بڑا ہی لطف و سرور آئے گا۔ پورے قرآن مجید میں 30 پاروں میں 114 سورتوں میں جب انسانوں سے خطاب کرنا ہوا تو پروردگار عالم نے ایھا الناس فرمایا، اور جتنی مرتبہ ایھا الناس فرمایا اتنی مرتبہ مضمون، عنوان خطاب اور کلام کا توحید رکھا، رد شرک رکھا، مشترکہ عنوان چنا۔ جب کبھی کل ملا کے اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن میں 20 مرتبہ 20 ٹائمز یا ایھا الناس کہہ کے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اور جب مخاطب کیا تو عنوان توحید رکھا، انسانوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، مومنین سے، غیر مومنین سے، مسلمین سے، غیر مسلمین سے، جب پورے کل انسانیت سے خطاب فرمایا تو عنوان، مشترکہ عنوانات کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ توحید پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، آخرت پر کلام فرمایا، اصلاحی پہلو پر کلام فرمایا، رد شرک پر اللہ نے کلام فرمایا۔ 10 مرتبہ ایھا الناس کی آیتیں مکہ میں اتری اور 10 مرتبہ ایھا الناس کی آیتیں مدینہ میں اتری، لیکن جب بھی اتری عنوان توحید رہا، عنوان رسالت رہا، عنوان مشترکہ مضامین رہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر جب اللہ تعالیٰ کو مومنین سے خطاب کرنا ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مومنین سے کلام کروں، تو کل ملا کے مومنین سے جہاں جہاں کلام فرمایا وہ آیتیں 89 ٹائمز قرآن میں آئی ہے، 99 مرتبہ 89 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے مومنین سے کلام فرمایا۔ اب یہاں پر ایھا الناس میں عنوان توحید تھا، ایھا الناس میں جب انسانوں سے کلام کیا تو عنوان اور مضمون رسالت رکھا، جب ایھا الناس کہہ کر پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا تو عنوان اور مضمون مشترکہ عنوانات کو اللہ تعالیٰ نے چنا، اور جب خاص بندوں سے کلام کرنا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا عنوان نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عنوان نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے رد شرک کا عنوان نہیں رکھا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنین سے جب خطاب فرمایا تو عنوان عشق مصطفیٰ رکھا، عنوان محبت مصطفیٰ رکھا، عنوان ادب مصطفیٰ رکھا۔ جہاں انسانوں سے خطاب کیا تو عنوان توحید رکھا، عنوان رسالت رکھا، عنوان رد شرک رکھا۔ جہاں مومنین سے خطاب فرمایا تو عنوان محبت مصطفیٰ رکھ رہا ہے، محبت مصطفیٰ کا عنوان رکھ رہا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا، اے
والو جب میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو، اے ایمان والو جب میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو تو رائنا نہ کہنا، رائنا نہ کہنا۔ کیا کہیں مولا، کیا کہے؟ فرمایا انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ اللہ اپنے حبیب کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب سکھا رہا ہے، اللہ اپنے حبیب کی مجلس میں بیٹھنے کا ادب سکھا رہا ہے۔ لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، کیا کہیں؟ انظرنا۔ اسی انظرنا پہ عمل کرتے ہوئے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ پھر آگے 208 نمبر سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب مجھے یہاں پر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، خطاب مومنین سے ہے اور پھر یہ فرما رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مومن ہوتا وہی ہے جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر آیت کی نزاکت یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کلام فرما رہا ہے اور یہ حکم دے رہا ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ 101% میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، آتما سمرپن کر دو، سرنڈر کر دو میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اللہ اپنے حبیب کا ادب سکھا رہا ہے۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، بارہا آپ نے سنا ہوگا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت پیچھے چلنے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ سب مل کے بولیے، اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ رسول کی اطاعت سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی اطاعت کیا؟ رسول کے پیچھے چلنا سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے پیچھے؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، یہاں پہ بات حکم کو ماننے کی ہے، یہاں پہ بات سرے تسلیم خم کرنے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اطاعت کے معنی بھی تو نکل رہے ہیں پیچھے چلنے کے، اس کا کیا؟ پیچھے کیسے چلا جائے؟ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے پیچھے کیسے چلیں؟ اس کی اطاعت کیسے کریں؟ تو مولانا اللہ نے اس آیت میں ایک محبت کی ادا کو بھی چھپا دیا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، فرمایا اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی دونوں کی اطاعت کرو، تو پتا چلا کہ اللہ کی اطاعت، ہم اللہ کے پیچھے تو چل نہیں سکتے، مولا تیری اطاعت کیسے کریں؟ تو جواب ملے گا مصطفیٰ کے پیچھے چلو، مصطفیٰ کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، مصطفیٰ کی فرما برداری کرنا ہی اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، مصطفیٰ کے پیچھے چلنا ہی خدا کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع پہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو جب رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے، یہاں پر بھی اللہ ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے، کلام ایمان والوں سے ہے، کلام مومنین سے ہے، کیا کہ اے ایمان والو جب میرا رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے حاضر ہو جایا کرو،
بغیر کسی دیری کے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. جب میرا محبوب آواز دے، جب میرا محبوب بلائے، سر کے بل چلے جاؤ. اللہ ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہے. سورہ حجرات کی آیت، پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. اب بہت سے لوگوں کو شوق ہے رسول اللہ کی برابری کرنے کا، رسول پاک کی برابری کرنے کا شوق ہے. اپنی کتابوں میں لکھتے بیٹھتے ہیں کہ رسول ہماری طرح ہے، رسول ہماری طرح. یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو. جو حدیں، جو مقام مصطفیٰ کا ہے وہ مصطفیٰ ہی کا ہے. اللہ نے یہ مقام کسی کو نہیں دیا، اسی لیے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. پھر حجرات کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تم اپنی آوازوں کو، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. تم اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بات مت کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو. اللہ اکبر. سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا راستہ، وسیلہ تلاش کرو. اللہ سے ڈرتے رہو اور اس تک پہنچنے کا، ذرا سب مل کے بولیے، وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ کیسے تلاش کریں؟ وسیلہ کیسے تلاش کریں؟ یہ وسیلہ وہی بتائے گا جو وسیلے کو جانتا ہوگا. یہ وسیلہ وہی بتائے گا کہ وسیلہ کہاں ہے، کیسے تلاش کرے. یہ وسیلہ کون بتائے؟ یہ وسیلہ غوث اعظم بتائیں گے، یہ وسیلہ غریب نواز بتائیں گے، یہ وسیلہ بندہ نواز بتائیں گے، یہ وسیلہ بابا شرف الدین بتائیں گے. اور جو ان کی چوکھٹوں پہ جھک گیا اس کو یہ وسیلہ مل گیا. یہ وسیلہ وہاں ملے گا. کیسے ملے گا؟ پھر وہ بتائیں گے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اللہ کا وہ آیت مبارکہ، اللہ کا وہ فرمان ہر ولی تم کو پڑھ کر سنائے گا جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کا وسیلہ کیا ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا راستہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ تک رسائی کا راستہ کون سا ہے. تو ہر ولی عالم خیال میں تم سب کو جواب دے گا اگر کوئی راستہ تمہیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے تو سنو وہ مصطفیٰ کا راستہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ. وہ مصطفیٰ کے سوا خدا تک کوئی تمہیں پہنچا نہیں سکتا. پھر اس کے آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں ایمان والوں سے خطاب کیا وہاں عشق رسول کی بات کی، ادب مصطفیٰ کی بات کی، حضور پر درود و سلام پڑھنے کی بات کی. اور پھر آگے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیے گا. اس آیت کے بعد میں آپ کو نتیجے کی گفتگو پہ لے کے چلتا ہوں. آخری آیت میں بطور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53. اس پر خاص آپ کی توجہ چاہوں گا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اب یہاں پر کس سے خطاب کر رہا ہے پروردگار عالم؟ اعلیٰ ترین درجے کے ایمان پہ جو لوگ فائز تھے ان سے خطاب کر رہا ہے. اعلیٰ ترین درجے کے ایمان پر اللہ کے رسول کے صحابہ فائز تھے. اللہ صحابہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. کیا فرما رہا ہے پروردگار؟
اے ایمان والو نبی کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو سوائے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہو، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے، کہ جملے پہ توجہ کیجیے گا، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی گئی ہو، کھانا پکنے کا انتظار کرنے والے نہ بنا کرو۔ اگر کھانا نہ پکا ہو تو واپس چلے جاؤ، انتظار کرنے والے نہ بنو۔ ایک ایک جملے پہ اللہ کے غور کیجئے گا۔ ہاں جب تم بلائے جاؤ تو اندر آ جایا کرو، دیری نہ کرو، اندر آ جایا کرو۔ جب کھانا کھا چکو تو فوراً وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو، وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو۔ یقیناً تمہارا ایسا کرنا یا ایسا وہاں رہنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ صحابہ سے کلام کر رہا ہے پروردگار عالم، اور اللہ ان سے فرما رہا ہے جب کھانا کھا لو تو وہاں سے چلے جاؤ، وہاں بیٹھ کر گفتگو نہ کرو۔ ایسا کرنا میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے، اور میرا محبوب حیا والا ہے، شرم والا ہے، وہ تمہیں وہاں سے جانے کو نہیں کہے گا۔ میں رب ہوں، میں اس کا خیال کروں گا، اس کا خیال کرتے ہوئے اس کی تکلیف کو دیکھوں گا اور تم کو جانے کا حکم دوں گا۔ یہ پروردگار عالم اپنے نبی کے صحابہ کو ادب سکھا رہا ہے، مصطفیٰ کا ادب سکھا رہا ہے پروردگار عالم۔ تو پتہ کیا چلا، جہاں اللہ نے عشق کی بات کی وہاں مومن کو مخاطب کیا، جہاں اللہ نے توحید کی بات کی وہاں پر عام لوگوں کو مخاطب کیا، ساری انسانیت کو مخاطب کیا۔ تو پتہ کیا چلا، مومن وہی ہے جو عشق رسول والا ہے، مومن وہی ہے جو ادب رسول والا ہے، مومن وہی ہے جو محبت رسول والا ہے۔ اب میں آپ کو آخری بات کہہ دوں، قرآن نے اب ہم کو اصول تبلیغ دے دیا، قرآن نے ہم کو تبلیغ کا اصول دے دیا کہ جب غیروں میں تبلیغ کرو تو توحید کی بات کرو، رد شرک کی بات کرو، بدعات کی بات کرو، نفاق کی بات کرو۔ جب غیروں میں بات کرو، جب غیروں سے کلام کرو تو ان سب مضامین کو اپنا عنوان بناؤ، اور جب مومنین سے بات کرو، جب مومنین سے کلام کرو، جب مومنین سے خطاب کرو تو صرف اور صرف محبت رسول کو عنوان بناؤ، محبت مصطفیٰ کو عنوان بناؤ، ادب مصطفیٰ کو عنوان بناؤ۔ اب اگر مومنین کے درمیان میں اگر کوئی ملا آ کر شرک کی رٹ لگائے اور توحید کی رٹ لگاتا پھرے، سمجھ لینا قرآن کے اصول سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے، سمجھ لینا دین کے اصول سے ہٹ کے بیان کر رہا ہے۔ اور جو شخص مومنین میں محبت مصطفیٰ کی خیرات بانٹے، سمجھ لینا قرآن کا جامہ پہن کے بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ پر قربان ہو کے بیان کر رہا ہے۔ یہ اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ عشق، اچھا بہت سے لوگ اب یہاں پر آج کل اعتراض کرنے لگے کہ آپ لوگ کیا عشق کی باتیں کرتے ہیں، کیا ادب کی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ بولی ابو جہل کی بولی ہے، یہ بولی کس کی ہے؟ ابو جہل کی ہے۔ ابو بکر سے پوچھو عشق مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ چاہوں گا، آخری بات اور نتیجے کی بات، پھر اس کے بعد میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ آپ حضرات پوری زندگی کے ساتھ تشریف فرما ہو کر، پوری توجہات کا مرکز بن کر اس واقعے کو سماعت کیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، لیکن مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما نہیں۔ نماز کا وقت آیا تو ظاہر سی بات ہے امامت تو میرے آقا فرماتے ہیں، لیکن حضور ظاہری طور پر صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما نہیں تھے، حضور تشریف فرما نہیں تھے تو لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہم سب میں بڑے ہیں، لہذا آپ امامت فرمائیے۔ کیا کہا لوگوں نے؟ آپ امامت فرمائیے، آپ ہم سب میں بڑے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہماری گلی کے مسجد کے امام کو نیت معلوم رہتی نماز کی، ہماری مسجد کا امام نماز کی نیت میں غلطی نہیں کرتا، وہ حضرت ابوبکر ہے، صدیق اکبر ہے، یار غار رسول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، نیت کی 4 رکعت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا، ذرا زور سے بولیے، یہیں آپ کو لانے کا ہے اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں، منہ میرا۔ اچھا مول صاحب سے میں پوچھتا ہوں، امام صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اب میں نے نیت کر لی، میں 4 رکعت نماز ظہر پڑھنے اور پڑھانے کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب دوران نماز آپ حضرات مسئلہ جان لیجیے، دوران نماز اگر میرا چہرہ، میرا رخ، میرا چہرہ قبلے کی جانب سے پلٹ جائے، قبلے کی طرف سے میرا چہرہ پلٹ جائے، کیا میری نماز باقی رہے گی؟ کیا میری نماز باقی رہے گی؟ نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز اختتام پذیر ہو جائے گی۔ آئیے اب آگے چلیے، سرکار ظاہری طور پہ تشریف فرما نہیں، 4 رکعت نماز کی حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھنے اور پڑھانے کی نیت کر لی، مصلی امامت پہ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی، کتنی بچی؟ کتنی؟ 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی، 2 رکعتیں بچ گئیں، 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئیں، 2 رکعتیں بچ گئیں۔ حضرت ابوبکر ابھی تیسری رکعت میں کھڑے تھے کہ صحابہ کرام میں ایک کھلبلی، ایک بے چینی پائی گئی۔ صحابہ کرام نے جو پیچھے اقتدا کر رہے تھے حضرت ابوبکر کے، وہ اپنے ہاتھوں پہ اس طرح سے تھالیاں بجانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رک گئے، سمجھ گئے کہ آقا مولا تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا چکے ہیں۔ صحابہ مسلسل اپنے ہاتھوں پر تھالیاں بجا رہے ہیں، وہاں حضرت ابوبکر مصلی امامت پر کھڑے ہو کر خیال کر رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لا چکے ہوں گے، صحابہ اس لیے تھالیاں بجا رہے ہیں۔ 2 رکعتیں ہو گئی، 2 رکعت باقی ہے۔ ادھر حضرت ابوبکر کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، نیت یہ تھی کہ منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ یہاں حضرت ابوبکر کی 2 رکعتیں ہوئی، مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ صحابہ نے انٹیمیشن دیا، صحابہ نے اشارہ کیا، ابوبکر مصطفیٰ آ گئے ہیں، ابوبکر مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ اے عاشقان رسول، اے عاشقان مصطفیٰ، ابوبکر صدیق نے اپنا رخ خانہ کعبہ سے پھیر لیا اور مصطفیٰ کو دیکھ لیا، خانہ کعبہ سے رخ پھیر لیا، مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی نظر مصطفیٰ پر پڑی، ابوبکر مصلی امامت سے ہٹ گئے، مصطفیٰ آگے آ گئے۔ جو 2 رکعتیں ہو چکی تھی، مصطفیٰ نے آگے کی 2 پڑھا دی، 2 اور 2 4 ہو گئی۔ اگر میں یہ حرکت کروں، امام صاحب یہ حرکت کریں، امام صاحب یہ حرکت کریں، تو پھر نماز ختم ہو جائے گی، نماز کو دہرانا پڑے گا۔ ابوبکر سے پوچھو، اے ابوبکر تمہاری نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اے ابوبکر تمہاری نماز کیسے فاسد نہیں ہوئی؟ اے ابوبکر تمہاری نماز خطرے میں کیسے نہیں آئی؟ اے ابوبکر تمہاری نماز اختتام پذیر کیوں نہیں ہوئی؟ 2 رکعتیں تمہاری بھی قبول، 2 رکعتیں مصطفیٰ نے پڑھائی وہ بھی قبول، یہ بھی قبول، وہ بھی قبول۔ اے ابوبکر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ صدیق اکبر نے مچل کر اپنے لہج میں عاشق کو جواب دیا، ہاں سنو سنو، جہاں رک کر کے نیت باندھی تھی وہ کعبہ تھا، اور پلٹ کے جس کو دیکھا وہ کعبہ کا کعبہ
पूछो, पूछना है तो उमर से पूछो, पूछना है तो उस्मान से पूछो, पूछना है तो अली इब्ने अबी तालिब से पूछो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर एक मर्तबा दर्जी के पास गए, उससे कहा कि अरे मियाँ मेरे लिए एक कुर्ता सी दे। उसने कहा ठीक है मैं आपका नाप ले लेता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि एक आस्तीन बराबर रखना, दूसरा थोड़ा छोटा रखना। दर्जी ने कहा ये कैसी आप ख्वाहिश कर रहे हैं, लोग आकर हमसे ये कहते हैं कि हमारे कुर्ते में ज़रा बराबर भी फ़र्क ना होना, लेकिन आप कह रहे एक आस्तीन बराबर दूसरा छोटा, इसकी वजह क्या है? तो हज़रत उमर फरमाते हैं मैंने देखा अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा ऐसा ही कुर्ता पहना था, एक मर्तबा ऐसा ही कुर्ता अल्लाह के रसूल ने पहना था। मेरे महबूब की मैं नहीं चाहता कि एक भी अदा मुझसे छूट जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे महबूब की एक भी अदा छूट जाए। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे माँ बाप कुर्बान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबकी तवज्जो है तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। पूरी ज़िंदगी के साथ इस वाक़े को सुनिएगा, बड़ा ही खूबसूरत वाक़या। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि आप उस्मान के घर तशरीफ़ लाएँ, मैं चाहता हूँ कि आप उस्मान के घर तशरीफ़ लाएँ और मेरी दावत को कबूल फरमाएँ, मेरी दावत को कबूल फरमाएँ। या रसूलल्लाह आप मेरी दावत को कबूल फरमाएँ। तो सरकार ने दावत को कबूल फरमा लिया। अब सरकार उनके साथ चल पड़े, सहाबाए किराम को ले लिया, हज़रत उस्मान से फरमाया चलो। इधर सरकार दो आलम निकले उस्मान गनी के घर की तरफ, इधर उस्मान आगे आगे, सरकार दो आलम पीछे पीछे। अब तक ये होता था कि सरकार दो आलम आगे आगे चलते थे, उस्मान पीछे पीछे चला करते थे। आज हो ये रहा है कि उस्मान आगे आगे चल रहे हैं, मुस्तफ़ा पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन एक फ़र्क है, मुस्तफ़ा सीधे चल रहे हैं, उस्मान उल्टे चल रहे हैं। मुस्तफ़ा सीधे चल रहे हैं, उस्मान उल्टे चल रहे हैं। लोगों ने पूछा उस्मान ये अजीबो गरीब हरकत करने की क्या वजह है? तो हज़रत उस्मान गनी मचल के जवाब देने लगे, आज मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस्मान की दावत को कबूल कर लिया है। आज मैं मुस्तफ़ा के कदमों को गिन रहा हूँ। आज आमिना का लाल चलकर जितने कदम। आइए मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ात मुबारका कैसा इश्क फरमाते थे हुजूर से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुहैल बिन अम्र से सुलह हुदैबिया के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर साइन लेना चाहा, और से एक एक जुमले को सुनिएगा। सुलह हुदैबिया के बाद सुहैल बिन अम्र से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉन्ट्रैक्ट, अमन का कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया तो अली को बुलाया, मौला अली को बुलाया, कहा अली मेरा और सुहैल का अमन का मुआहिदा तैयार करो। तो मौलाए कायनात ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जाहिर सी बात है जब हमारे इस जलसे का पोस्टर बना होगा तो जलील क़द्र उलमाए किराम को इंतज़ामी हजरात ने दावतनामे पहुँचाए हैं, तो उनके नामों के आगे और पीछे कितना एहतराम आपको नज़र आ रहा है। तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उनके नाम के आगे कितना और उनके नाम के पीछे कितना एहतराम होना चाहिए। और फिर लिखने वाले कौन? यहाँ पोस्टर छापने वाले, प्रिंटिंग प्रेस वाले, मीडिया वाले, और वहाँ पे उन्वान लिखने वाले मौलाए कायनात। तो मौलाए कायनात ने जब लिखना शुरू किया तो हुजूर का नाम नामी इसमें गिरामी इतना अदब से लिखा,
کہ سہیل بن عمرو کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا کہ یا اے محمد عربی، اس میں لفظ نبی ہے، آپ اس کو نکال دیجئے. علی سے کہیے کہ وہ لفظ نبی جو ہے وہ نکال دیں. اگر ہم کو نبی آپ کو مان لینا ہوتا تو جنگ کیوں کرتے، آپ کے خلاف کیوں کھڑے ہوتے؟ لہٰذا یہ ہٹا دیجئے. سرکار نے مولا کائنات کو دیکھا اور فرمایا علی یہ جیسا کہتا ہے ویسا لکھو. مولا کائنات نے قلم رکھ دیا. فرمایا یا رسول اللہ، علی کی گردن کٹ سکتی ہے، آپ کے نام سے احترام کے لفظ نہیں ہٹ سکتے، نہیں ہٹ سکتے. تو حضور نے معاہدے کا پیپر خود لے لیا اور حضور نے خود لکھ دیا. یہ عشق ہے، یہ ادب ہے مصطفیٰ جان رحمت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا یہ ساری باتیں ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائیں تو ہمارے جلسے کو کامیابی کی شکل نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.